بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، پیارے سامعین و ناظرین، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل لرن اسلام اینڈ قرآن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست سامعین و ناظرین بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے اور آپ تمام دوستوں سے امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے اور آپ اسلام کے عقائد کے بارے میں سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے اور یہ لفظ عقد سے بنا ہے اور لفظ عقد کے معنی ہیں باندھنے اور گرہ لگانے۔ تو عقیدے کے معنی ہوئے باندھی ہوئی چیز اور گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ان عقائد یعنی نظریات کا انسان کے اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہی اس کے افکار و خیالات پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس کے لیے محرک ہوتے ہیں۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یہ فطری چیز ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوگی جو بیج میں پوشیدہ ہے۔ اس لحاظ سے عقائد انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنے دعوت و تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ کی 285 نمبر آیات ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اسی صورت میں ایک اور جگہ اس طرح فرمایا گیا ہے، لیکن آیت کا ترجمہ: لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اس آیات سے اور ان تمام آیاتوں سے اسلام کے عقائد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی اسلام کے بنیادی عقائد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حدیث جبریل جو کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی، جس میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا
کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ اب اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد 6 ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان، نمبر 3 انبیاء علیہ السلام پر ایمان، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 فرشتوں پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ آئیے اب ان تمام عقائد کی مختصر تفصیل اور مختصر تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات کے موجود ہونے پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارا رازق ہے۔ اسی طرح اسے ان تمام صفات سے جن کی وضاحت قرآن اور صاحب قرآن نے فرما دی ہے پوری طرح متصف مانا جائے۔ ان اختیارات کو اسی کے لیے مخصوص رکھا جائے جو ان صفتوں کے لازمی تقاضے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان حقوق کو بھی اس کے لیے خاص مانا جائے جو ان صفتوں سے فطری طور پر وابستہ ہے۔ نمبر 2 آخرت پر ایمان۔ آخرت کا لفظ آخر سے ہے جس کے معنی سب کے بعد، سب سے پیچھے یعنی سب کے آخر میں آنے والی چیز کے ہے۔ قرآن پاک میں الیوم الآخر کی ترکیب اور الیوم الآخر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ یوم آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے ان کو حیات آخرت اور دار آخرت بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو شخص اخروی زندگی پر ایمان نہیں لاتا اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ آخرت سے مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے پناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے روح کو جسم میں منتقل کر کے دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور اعمال کے مطابق جزا و سزا ہوگی، یعنی جس انسان نے جس طرح کا بھی عمل کیا ہو یعنی اگر نیک عمل کیا ہو تو اس کا جزا بھی اس کو دیا جائے گا، اور اگر بد اعمال کی ہو تو اس کا سزا بھی اس کو ملے گا۔ نمبر 3 رسالت یعنی رسولوں پر ایمان۔ خدا نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا جو نظام قائم کیا ہے قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام رسالت ہے، اور رسول وہ پاک انسان ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرما کر علم و صحت اور بصیرت سے نوازا ہے۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا بھی اسلام کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ نمبر 4 کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب دراصل اسلامی تعلیمات پر ایمان لانا ہے۔ آسمانی کتب مختلف زبانوں میں نازل ہوتی رہی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تمام الہامی کتب انہی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے اور انہی تعلیمات کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے کیونکہ وہ سب کتابیں اور یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کی تھی، اس لیے ان تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا بھی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔
نمبر 5 فرشتوں پر ایمان۔ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، وہ حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہے اور احکام الہی کی بے چون و چارہ تعمیل کرتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا بھی اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان دراصل اللہ ہی پر ایمان کا ایک جز ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ایسا ہی ضروری ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفتوں اور ان کے سارے تقاضوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یعنی تقدیر سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا اور برا، یہ سب تقدیر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس پر ایمان لانا بھی اسلام کا ایک بنیادی اور ضروری عقیدہ ہے۔ تو یہ تھی اسلام کے بنیادی عقائد۔ انشاءاللہ آج ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بحث کی۔ انشاءاللہ آپ کو اسلام کے بنیادی عقائد میں اسلام کے بنیادی عقائد آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔